رول آف لا بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقتور کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے وہ رول آف لا نہیں ہے, وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے جو جنگل کا قانون ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو باری لے کے آئے اور دونوں آ کے نواز شریف نے جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا اتنی اس سے کم ٹائم میں اس نے 17 فیکٹریاں بنا لی, 3 سال کے اندر 17 فیکٹریاں بنا لی اور گورنمنٹ بینکس سے قرضے لیے. اب یہ جو فرق کیا تھا, میں نے برطانیہ کا سسٹم دیکھا ہوا تھا, ان کی پارلیمنٹ دیکھی ہوئی تھی, ان کے پولیٹیشنز کے اوپر میں نے جو ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز ہیں, جو ان کی اخلاقیات ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی. تو ہم چاہتے تھے ہمارا بھی ملک آگے بڑھے. انہوں نے آتے ساتھ ہی دونوں پارٹیز نے مل کے سب لگ گئے پیسہ بنانے کے لیے. تو میں آیا تھا کرپشن کے خلاف, اور آپ جب مشرف کا دور آیا تو مجھے یاد ہے جنرل امجد نے فائلیں دکھائی ان کی چوری کے اوپر, بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے. اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر, وہ بھی پاور کے لیے آیا تھا, اور انہی لوگوں کو پھر این آر او دے دیا اس نے, جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دیں. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی چوری کرے. کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے, تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا. بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا. اب جو مجھے چیز سب سے جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں, میں ہمیشہ سمجھتا رہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے. کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے, یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی. یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے, تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اس نے اتنا چوری کر لیا, وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی. یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ یہ سلمان شہباز یہ وہ چائنا پہنچا تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر. یہ ساری ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی. اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں, اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں, کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا, وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے پھر کبھی واپس آ جاتا تھا. ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا, گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. لیکن ہمارا ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی. میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اچھا اب جناب یہ